السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ انتخابات ایک ساتھ کرانے کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت، سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی کمرہ عدالت میں موجود۔ عدالت نے انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے کے لیے سیاسی جماعتوں کو طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قوم میں اضطراب ہے، قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا۔ اخبار میں سابق صدر آصف علی زرداری کا بیان پڑھا۔ آصف علی زرداری کے مشورے ہیں، انہوں نے ہمارے تجویز سے اتفاق کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ فاروق ایچنائک نے کہا، حکومتی جماعتوں کا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے پہلے حکومت کو سنتے ہیں، انتخابات ایک ساتھ ہونے پر باری باری تمام سیاسی جماعتوں کو سنیں گے۔ عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، اسے ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ کی تقریب سے خطاب، کہا آئین نے پارلیمان کی گود میں جنم لیا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ قانون بنائے اور عدلیہ حکم امتناع جاری کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ برس جب ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو مشکلات میں گھرا ہوا پاکستان ملا، بولے ریاست کو بچانے کے لیے اپنا سیاسی اثاثہ قربان کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے انتخاب میں بڑا سرپرائز، چودھری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب۔ 52 کے ایوان میں 48 نے چودھری انوار الحق کو ووٹ دیا۔ 5 دن سے ٹلنے والا انتخاب رات 12 بجے کے بعد ہوا۔ ذرائع کے مطابق پاور شیئرنگ فارمولے کے مطابق اسپیکر پیپلز پارٹی اور سینئر وزیر مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ 16 رکنی کابینہ میں فارورڈ بلاک کے 6، پیپلز پارٹی 6، مسلم لیگ نون کے 4 وزراء ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے کرنل وقار سینئر وزیر ہوں گے۔ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے، مجھے پی ڈی ایم اور تحریک انصاف نے ووٹ دیا، کون اپوزیشن میں ہوگا اور کون حکومت میں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا اسمبلی میں خطاب، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی تنقید، بولے چودھری انوار الحق کی سازش کا آج علم ہوا، عمران خان نے وزارت عظمیٰ آزاد کشمیر کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا۔ ملک میں ایک ہی دن انتخابات پر مشاورت کے لیے عید کے بعد حکمراں جماعت کا سربراہی اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمراں جماعتوں کا اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس ہوا۔ اعلامیے کے مطابق اتحادی جماعتوں میں پہلے سے الیکشن سے متعلق مشاورتی عمل جاری ہے۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات اور امیر جماعت اسلامی کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ مذاکرات کے دروازے کسی پر کبھی بھی بند نہیں کیے گئے۔ فراڈ کے مقدمے میں گرفتار رہنما پی ٹی آئی علی زیدی کی ضمانت منظور، جوڈیشل مجسٹریٹ کا علی زیدی کو 10,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ اس سے پہلے عدالت نے علی زیدی کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں علی زیدی نے کہا، ان کے خلاف ایسے شخص کا مقدمہ درج کیا گیا جس کو اپنا نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ مدعی زندہ ہے بھی یا نہیں۔ مدعی مقدمے کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ عدالت سے باہر سیٹلمنٹ کی گئی ہے، مدعی مقدمہ ملک سے باہر ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے خدشات پر لاہور ہائی کورٹ کے بعد پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا پہنچی۔ وکیل فیصل چودھری بولے، خدشہ ہے کہ عید کی 5 چھٹیوں میں پھر یہ کوئی آپریشن کریں گے۔ عمران خان کی درخواست پر حکومت سے جواب طلب، عید کی چھٹیوں میں عمران خان کو ہراساں نہ کرنے کا حکم۔ وفاق پولیس سے 27 اپریل تک عمران خان کے خلاف کیس کی تفصیل طلب۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس سے رعایتی تیل خریداری کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ پاکستان نے روسی رعایتی تیل کا پہلا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان کو صرف روسی خام تیل ملے گا، ریفائنڈ تیل نہیں۔ روس کی جانب سے رعایتی تیل کا پہلا کارگو مئی میں پاکستان پہنچے گا۔ روس سے حاصل خام تیل پاکستان ریفائنری لمیٹڈ میں ریفائن ہوگا۔ پاکستان کا یومیہ 1 لاکھ بیرل روسی تیل درآمد کرنے کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب منسوخ کر دیا۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کی سماعت کے باعث دورہ منسوخ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سعودی عرب روانہ ہونا تھا اور نواز شریف سے ملاقات بھی کرنی تھی۔ تحریک انصاف نے آئینی مدت کی تکمیل کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگراں حکومتوں کو ہٹانے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں باضابطہ درخواست دائر کر دی۔ نگراں وزرائے اعلیٰ کو اختیارات کے استعمال سے فوری روکنے کی استدعا، عدالت سے اپنی نگرانی میں پنجاب اور کے پی میں امور چلانے کا طریقہ کار واضح کرنے کی درخواست۔
पाकिस्तान में ईद उल फितर कब होगी? चांद देखने के लिए मरकजी रोहते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सऊदी अरब में आज शाम ईद का चांद नजर आना मुमकिन नहीं। 13 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले फल्की उलूम के 25 माहिरीन ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब में रमजान मुबारक 30 रोज का होगा। ईद हफ्ते 22 अप्रैल को होगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 29वीं तरावी पर रूह परवर मनाजिर, 30 लाख अफराद की शिरकत। मस्जिदुल हराम में खत्मुल कुरान के बाद रक़्क़त आमेज दुआ, इमाम हरम शेख अब्दुल रहमान अल सदैस ने दुआ कराई। दुनिया के कई ममालिक में हाइब्रिड सूरज ग्रहण खत्म, ना जुज़वी ना मुकम्मल बल्कि दोनों का मजमुआ ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान और भारत में नहीं किया गया। सूरज ग्रहण के दौरान ही नए चांद की पैदाइश, चांद की उम्र कम होने के बायस आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। यमन में इमदाद तकसीम करने के दौरान भगदड़, अमवात की तादाद 85 हो गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। दारुल हुकूमत सना में ईद उल फितर की आमद से पहले मुस्तहकीन में इमदाद तकसीम की जा रही थी कि अचानक भगदड़ मच गई। अफसोसनाक हादसे में सैकड़ों अफराद कुचलकर जख्मी हो गए। स्वीडन में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक के बावजूद झड़पें जारी। अब तक 270 से जायद शहरी हलाक और 1800 से जायद जख्मी हो चुके हैं। खर्तूम में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर फायरिंग के वाक़े पर पाकिस्तानी सिफारत खाने का रद्द अमल। कहा, सिफारती अमले को सिक्योरिटी देना सूडानी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिफारत खाने की सूडान में मुकीम पाकिस्तानियों को नक्लो हरकत महदूद करने की हिदायत। और पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगी। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल है। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।